ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج اسلامیات الیکٹیو جو ہے 9th کلاس کی، اس کا لیکچر نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے شارٹ کوسچن 16 to 20 پڑھنے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ دس. کوسچن نمبر 16 ہے، مقدار تلاوت کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مقدار تلاوت کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم ہو گیا تو اس کا حق ادا ہو گیا. ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ مقدار تلاوت کے بارے میں اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، یعنی فکس نہیں ہے کہ ہم کتنا قرآن پاک پڑھیں. لازمی نہیں اس کی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، نہ. ہاں، کم اتنا نہیں ہونا چاہیے، اتنا تھوڑا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل بہت ہی کم ہو. یعنی کہ ہمیں حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے قول کے مطابق ہمیں کم از کم اتنی مقدار رکھنی چاہیے قرآن پاک پڑھنے کی کہ ایک سال کے اندر ہمارا 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل ہو جائے. یہ اس کی وجہ یہ دی کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا جو آخری سال ہے اس میں قرآن پاک کو 2 مرتبہ دہرایا تھا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی کم از کم اتنا قرآن پاک تو پڑھیں کہ سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. سوال نمبر 17 ہے، اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ یا مضامین قرآن کے سلسلے میں اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اس کا آنسر دیکھیں تو اخلاقیات سے مراد عادات ہے. اگر عادات پسندیدہ یعنی اچھی ہوں تو انہیں فضائل اخلاق کہتے ہیں، اور اگر عادات ناپسندیدہ یعنی بری ہوں تو انہیں رذائل اخلاق کہتے ہیں. یعنی اخلاقیات سے مراد جیسا کہ مطلب بتایا ہم نے کہ عادات ہے، یعنی اگر ہماری عادات جو ہیں وہ اچھی ہوں تو ہم انہیں فضائل اخلاق کہتے ہیں. اب کس پوائنٹ آف ویو سے، کس وے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عادات اچھی ہیں؟ یعنی کہ جو ہماری شریعت کے مطابق ہو، یعنی جو راستہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر ہم اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں، اس کے مطابق بات کریں، ہماری عادتیں، ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ، ہمارے بولنے کا، ہمارا دوسروں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، یہ سب کچھ اگر ہم اس کے اکارڈنگ دیکھیں تو وہ پھر اچھی عادات میں شامل ہوتا ہے اور اس کو ہم فضائل اخلاق کہتے ہیں. اگر اسی کے ہی الٹ ہم ہو جائیں، یعنی کہ ہمارا بیہیویئر بالکل اس کے اپوزٹ ہو جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر وہ ہماری بری عادات میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی ہم کسی سے برے طریقے سے بات کر رہے ہیں، کسی کا حق چھین رہے ہیں، یعنی کہ جو غلط کام ہم کر رہے ہیں تو ہماری شریعت کے مطابق تو ہم انہیں بری عادات میں شمار کرتے ہیں اور انہیں ہم رذائل اخلاق کہتے ہیں. سوال نمبر 18 ہے، آداب تلاوت کے سلسلے میں ترتیل کی وضاحت کیجیے. آنسر دیکھیں. ترتیل سے مراد قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، یعنی اس طرح تلاوت کی جائے کہ ایک ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. ترتیل سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر یعنی آرام آرام سے پڑھنا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ بتائیے تاکہ ہر ایک جو لفظ ہے، حرف ہے، وہ صحیح صحیح ادا ہو جائے. کیونکہ عربک اگر ہم فاسٹ پڑھیں گے تو جو زیر زبر مد پیش ہے ان کی ہم سے غلطی نہ ہو جائے، ہم زیر کی جگہ پہ زبر نہ پڑھ دیں، زبر کی جگہ ہم پہ پیش نہ پڑھ دیں. کہ یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، لیکن اگر اتنی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے جو ہے نا وہ الفاظ کے مطلب بدل جاتے ہیں، اور جب الفاظ کا مطلب بدل جائے تو ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے لگ جائیں گے، تو اس کا اصل مطلب ہی بدل گیا جو احکام الہی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ ہر ایک ورڈ صحیح طرح سے ادا ہو اور اس کا مطلب نہ بدلے. سوال نمبر 19 ہے، قرآن مجید کی موجودگی میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد جیسے احکام ارشاد فرمائے ہیں، لیکن ان احکام کو بجا لانے کی تفصیل اور وضاحت بیان نہیں کی ہے. ان کی تفصیل اور وضاحت اور ادائیگی کے طریقوں کا علم حدیث میں موجود ہے، اس لیے قرآن مجید کی موجودگی میں حدیث پاک کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک جب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر شریعت کے مطابق سارے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کام ہمیں کرنے کو کہے ہیں، سب کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، تو پھر ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں سارے احکام بیان فرمائے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، جہاد کرنا ہے، یہ سب احکامات کا حکم دیا گیا ہے. لیکن قرآن پاک میں اس کے بارے میں تفسیر نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، ہمیں روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، ہمیں حج کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، یعنی کہ ان کو ادا کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو اگر ان کے بارے میں ہمیں جاننا ہے تو
फिर हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किस तरह से सब कुछ किया, उन्होंने किस तरह से नमाज़ पढ़ी, किस तरह से रोज़ा रखा, किस तरह हज अदा किया, किस तरह से ज़कात दी, जहाद किस तरह से किया, ताकि उनके अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ कर सकें। इसलिए क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप नमाज़ उस तरह से पढ़ो जिस तरह से मुझे नमाज़ पढ़ता हुआ देखते हो, तो हम वैसे ही नमाज़ पढ़ते हैं जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। इसलिए कुरान की मौजूदगी में हदीस की हमें ज़रूरत है ताकि हम उनके अहकाम को जो है वो सही तरीके से अदा कर पाएँ। सवाल नंबर 20 है, रोज़ा के 2 फ़वाइद देखें। रोज़े के वैसे तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 का पूछा है तो 2 के बारे में जिक्र है। तो पहला है, रोज़ा से अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। यानी कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो रोज़ा रखने का है वो है अल्लाह की रज़ा, यानी अल्लाह की खुशी। हम रोज़ा इसलिए रखते हैं ताकि हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें, अल्लाह को खुश कर सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा एक ऐसी बात है जो ख़ास मेरे लिए मेरा बंदा रखता है और उसका अजर भी अल्लाह खुद देता है। तो ये अगर हमें अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को खुश करना है, तो हम उसके लिए रोज़ा रखते हैं। पॉइंट 2 है, रोज़े से इंसान में सब्र, हमदर्दी, एहसार और कुर्बानी जैसी उम्दा सिफ़ात पैदा होती हैं। रोज़ा रखने से सिर्फ हमें अल्लाह ताला की रज़ा और खुशी नहीं मिलती, हमें बल्कि हम सब्र करना सीखते हैं कि तलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक हम बिना कुछ खाए पिए सब्र और तहम्मुल से पूरे दिन को गुजारते हैं। हम इफ्तार का इंतज़ार करते हैं बड़े सब्र से, तो हमारे अंदर सब्र का जो फैक्टर है वो बढ़ता है, ताकि हमें पता चले कि हमें मुश्किल हालात में किस तरह से सब्र करना चाहिए। हमदर्दी मतलब हम दूसरों के जो गरीब गुरबा लोग हैं जो कि एक वक्त का खाना उनको बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, उनके बारे में हमारे दिल में जो हमदर्दी पैदा होता है कि पता चले हमें कि वो अपना दिन किस तरह से गुजारते हैं। कुर्बानी और एहसार करने की जैसी उम्दा सिफ़ात हम सेक्रीफाइस करना सीखते हैं, ताकि हम अपने जब जो अपने लिए सोचें वो दूसरों के लिए भी सोचें। ये सारी जो उम्दा जो आला किस्म की सिफ़ात है वो हमें रोज़ा रखने की वजह से हमारे अंदर पैदा होती है। थैंक यू स्टूडेंट एंड अल्लाह हाफिज़।